نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے 1974 کا جو آئین ہے اس کے اوپر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہی قصہ لے کے آپ کے سامنے آیا ہوں، وہی کچھ روداد لے کے آپ کے سامنے آیا ہوں کہ جو یہ شور مچاتے ہیں عوام الناس کے سامنے، دوسروں کے سامنے اور ہر جگہ یہ شور مچاتے ہیں کہ 1974 کی آئین میں آپ کو کافر قرار دے دیا گیا، یعنی قادیانی کو کافر قرار دے دیا گیا، اور امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ قادیانی کافر ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اجماع کا جو نمبر ہے وہ تیسرے نمبر پہ آتا ہے۔ پہلے نمبر پہ قرآن پاک آتا ہے، اس کے بعد احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتی ہیں، اور پھر تیسرے نمبر پہ اجماع آتا ہے۔ تو نہ قرآن پاک سے کوئی دلیل دی ہمارے کفر کے بارے میں، یعنی کہ قادیانی کافر ہے، نہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل دی کہ ہم کافر ہیں، تو اجماع کر لیا۔ اور اجماع بھی کن لوگوں کا کہ جن کا آپس میں اتفاق نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ مثلاً دیوبندی جو ہیں وہ وہابیوں کو مسلمان نہیں مانتے، وہابی جو ہیں وہ دیوبندیوں کو مسلمان نہیں مانتے۔ کوئی بھی فرقہ دوسرے فرقے کے بندے کو مسلمان نہیں مانتا۔ یہ آج کل مولوی بے شک یہ بات بیان کر دیں کہ نہیں جی ہم تو مسلمان ہی مانتے ہیں، یہ تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، لیکن ان کے جو اکابرین ہیں، جو ان کے بانی ہیں، وہ ان دوسروں کو مسلمان نہیں مانتے۔ تو اسی ضمن میں آج میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، کچھ حوالہ جات لے کے آیا ہوں۔ یہ رضا خانی مذہب کے یعنی بریلویوں کے جو بانی ہیں احمد رضا خان بریلوی صاحب، انہوں نے یقین کریں کہ کفر کا فتویٰ جو ہے، کفر کی جو تلوار ہے وہ ہر طرف پھیری ہے، ہر طرف گھمائی ہے، کہ انہوں نے اپنے علاوہ یعنی جو بریلوی نہیں تھے اس کے علاوہ، وہ چاہے دیوبندی ہو، وہ چاہے وہابی ہو، چاہے قادیانی ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے کوئی بھی کسی بھی مسلک کا، وہ انہوں نے اپنے علاوہ سب کو کافر اور مرتد قرار دیا ہے۔ وہ کس طرح، میں اب آپ کے سامنے ملفوظات اعلیٰ حضرت کے ایک حوالہ پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ مولانا مصطفیٰ رضا خان قادری صاحب کی کتاب ہے، اس میں احمد رضا خان بریلوی کا فتویٰ موجود ہے۔ وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ آج کل کے روافظ تو عموماً ضروریات دین کے مکفر اور قتل مرتد ہیں، ان کے مرد یا عورت کا کسی سے نکاح ہو سکتا ہی نہیں۔ ایسے ہی وہابی، قادیانی، دیوبندی، نیچری، چکڑالوی جملہ مرتدین ہیں کہ ان کے مرد یا عورت کا تمام جہان میں جس سے نکاح ہوگا، مسلم ہو یا کافر، اصلی یا مرتد، انسان ہو یا حیوان، محض باطل اور زنا خالص ہوتا، اور اولاد ولد الزنا۔ یہ آپ کے سامنے سکین موجود ہے، آپ اس کتاب کو باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ فتویٰ موجود ہے۔ اب احمد رضا خان بریلوی صاحب نے یہیں پر بحث نہیں کی، مطلب ان کا اپنا جو اندر کا وہ ابال تھا، غصہ تھا، جو فرسٹریشن تھی، وہ یہیں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے اس کفر کی تلوار کو مزید بڑھاتے ہوئے باقاعدہ نام لے کے یہ بات بیان کی ہے۔ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 6 ہے، اس کا صفحہ نمبر 590 جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ گنگوہی یعنی رشید احمد گنگوئی، و نانوتوی یعنی قاسم نانوتوی، و انبیٹھی یعنی خلیل احمد انبیٹھی، و تھانوی یعنی اشرف علی تھانوی، سب مرتد ہیں، اور بحوالہ بزازیہ و مجموع الانہر دور مختار تحریر فرمایا ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، یعنی جو دیوبندیوں کے کفر میں شک کرتا ہے کہ وہ کافر نہیں ہے، وہ بھی کافر ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ عقائد اہل سنت کا مدعی ہونا یا اپنے آپ کو حنفی کہنا، یا توحید و رسالت و افضلیت و کرامت کا اپنے آپ کو قائل بتانا، ان میں سے کون سی بات کا وہابی و دیوبندیہ اقرار نہیں کرتے، اور پھر کافر ہیں ایسے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، یعنی وہابی اور دیوبندی اس فتویٰ کے تحت دوبارہ سے کافر ہو گئے ہیں مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب کی نظر میں۔ اب یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت ہے، یہ اس کا حصہ اول ہے، صفحہ نمبر اس کا 73 ہے۔ اس پہ ایک شخص نے سوال کیا، وہ کیا کہتا ہے کہ ایک صاحب نے وہابی کے جنازہ کی نماز پڑھی، ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ ارشاد، یعنی احمد رضا خان بریلوی صاحب لکھتے ہیں کہ وہابی، رافضی، قادیانی وغیرہم کفار مرتدین کے جنازے کی نماز نہیں، ایسا جانتے ہوئے کفر ہے۔ یعنی جو بندہ یہ جانتا ہے کہ میرے سامنے جو بندہ امام ہے جو نماز پڑھا رہا ہے، اگر وہ وہابی ہے، رافضی ہے، قادیانی ہے، تو اگر بندہ جاننے کے باوجود ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بندہ بھی کافر ہو جاتا ہے، اور ایسا جو عمل ہے، ایسا فعل ہے، وہ بھی کفر ہے۔ اچھا، اس کے بعد مزید دیکھیں، ملفوظات اعلیٰ حضرت ہی ہے، اس کا بھی حصہ اول ہے، صفحہ نمبر 93 ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے،
وہابیہ کی جماعت چھوڑ کر الگ نماز پڑھ سکتا ہے؟ ارشاد: نہ ان کی نماز نماز ہے، نہ ان کی جماعت جماعت۔ عرض: وہابیوں کی مسجد بنوائی ہوئی مسجد ہے یا نہیں؟ ارشاد: کفار کی مسجد مثل گھر کی ہے، یعنی وہابیوں کی یہ مسجد ہے وہ کفار کا جو گھر ہے اس کے مثل مسجد نہیں ہے۔ عرض: وہابی مؤذن کی اذان کا اعادہ کیا جائے یا نہیں؟ یعنی جب وہ اذان کے کلمات بول رہا ہو، اذان پڑھ رہا ہو، اذان دے رہا ہو، تو اس اذان کے ساتھ کلمات کو دہرانا چاہیے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں یہ احمد رضا خان صاحب بیان کرتے ہیں کہ جس طرح ان کی نماز عبادت اسی طرح اذان بھی، ہاں، تعظیماً اللہ کے نام پر جل شانہ اور نام اقدس پر درود شریف پڑھے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے سکین موجود ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، ابھی بھی احمد رضا خان جو بریلوی صاحب ہیں ان کی ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیں، یہ فتاوی رضویہ جلد 4 اس کا صفحہ نمبر 598 ہے۔ اب اس میں وہ یہ لکھتے ہیں: اشرف علی تھانوی اور تمام دیوبندی عقیدے والوں کی کتابیں کتب منطق بلکہ حنوت کی پوتھیوں سے بدتر ہیں کہ انہیں دیکھ کر مسلمان کے بگڑنے کی اتنی توقع نہیں جو ان کتابوں سے ان کا دیکھنا بے شک حرام ہے۔ یعنی کتاب کو دیکھنا، کتاب کو پڑھنا، دیوبندیوں کی جو کتابیں ہیں ان کو دیکھنا بالکل حرام ہے، کیونکہ ان کو دیکھنے سے انسان کو جو ایمان ہے وہ اس میں وہ تغیر و تبدل آ سکتا ہے، وہ بدل سکتا ہے، وہ ایمان ختم ہو سکتا ہے۔ اب یہ ایک اور حوالہ ہے فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 573۔ اس میں یہ لکھتے ہیں، مزید کہتے ہیں کہ دیوبندی عقیدے والوں کے پیچھے نماز باطل محض ہے، ہوگی ہی نہیں۔ نیچے لکھا ہوا ہے: بلکہ اگر ان کی قابل امامت یا مسلمان جاننا بھی درکنار، ان کے کفر میں شک ہی کرے تو خود کافر ہے۔ نیچے یہ لکھا ہوا ہے: من شک فی عذاب ہی و کفر فقط کفر ہو، کہ جو شخص ان کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اور پیچھے یہ بات انہوں نے ترجمے میں نہیں لکھی کہ جو شخص ان کے عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اب یہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 573 آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریق سے، کس نفرت سے، کس حقارت سے یہ فتوے لکھے گئے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہمارے پیٹی بھائی 1974 میں یہ ہمارے ساتھ تھے، ہمارے تو مسلمانوں کی اجماع ہوا ہے۔ جب یہ مسلمان مانتے ہی نہیں ہیں، اور یہ فتوے بھی 1974 سے پہلے کے ہیں، یہ بعد کے فتوے میں نہیں دکھا رہا، یہ تو میں ابھی فتاوی رضوی اور ملفوظات اعلیٰ حضرت جو ہیں ان کے اس کا کھنگال رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے دیوبندی اکابرین کے فتاوے رکھوں گا کہ وہ بریلویوں کو کیا سمجھتے ہیں۔ اب یہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 439 ہے۔ اس میں احمد رضا خان بریلوی صاحب لکھتے ہیں: ان دیار میں وہابی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اسماعیل دہلوی کے پیرو اور اس کی کتاب تقویۃ الایمان کے معتقد ہیں۔ یہ لوگ مثل شیعہ، خارجی، معتزلہ وغیرہم اہل سنت و جماعت کے مخالف مذہب ہیں۔ ان میں سے جس شخص کی بدعت حد کفر تک نہ ہو، یہ اس وقت تک تھا، اب کی برائے وہابیہ نے کھلے کھلے ضروریات دین کا انکار کیا، اور تمام وہابیہ اس میں ان کے موافق یا کم از کم ان کے حامی یا انہیں مسلمان جاننے والے ہیں، اور یہ سب سری کفر ہیں۔ تو اب وہابیہ میں کوئی ایسا نہ رہا جس کی بدعت کفر سے گری ہوئی ہو، خواہ غیر مقلد ہو یا بظاہر مقلد۔ اب احمد رضا خان بریلوی صاحب خود ہی اپنے فتوے کے زد میں آ گئے۔ وہ کس طرح؟ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 7 صفحہ 533 پر وہ یہ لکھتے ہیں: اور مسلمانوں کو نہ حق معاذ اللہ کافر بنانا بحکم ظاہر احادیث خود کافر بنانا ہے۔ یعنی جو مسلمانوں کو نہ حق کافر بناتا ہے احادیث کی روح سے، جو مسلم اور بخاری کی روایت ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو کسی کلمہ کو کافر کا، وہ کلمہ کفر اسی پر لوٹ گیا۔ تو اس حدیث کے تحت، ان احادیث کے تحت جو بخاری، مسلم اور دیگر احادیث کی کتب میں آئی ہیں، اور بقول اس فتویٰ کے جو احمد رضا خان بریلوی کا اپنا فتویٰ ہے جو جلد نمبر 7 کے صفحہ 533 پر ہے، اس فتوے کے تحت وہ خود احمد رضا خان بریلوی صاحب آگے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہی ان لوگوں کو ہدایت دے کہ یہ لوگ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم دوسروں کو مسلمان مانتے ہیں، ہمارا تو مسلمانوں کو اجماع ہوا تھا۔ اجماع تو مسلمانوں کو ہوتا ہے، یہ تو آپس میں مسلمان ہی نہیں سمجھتے ایک دوسرے کو۔ اگر ان کو احمد رضا خان صاحب بریلوی کی جو یہیں پر بات نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے
گالیاں بھی دی ہیں اپنے نام ماننے والوں کو، گالیاں دی ہیں. جو یہ الزام لگاتے ہیں نا کہ جماعت احمدی کے لوگ جماعت احمدیہ جو ہے وہ مخالفین کو گالیاں نکالتے ہیں، یہ ان کا صرف الزام ہے. بلکہ اصل میں گالیاں احمد رضا خان بریلوی صاحب نے دی ہیں اپنے نام ماننے والوں کو جو ان کے مخالف تھے. اپنے نام ماننے والوں سے مراد ہے کہ جو بریلوی مسلک سے نہیں تھے، یعنی جو وہابی تھے یا دیوبندی تھے یا دوسرے فرقے سے یا دوسرے مسلک سے لوگ تھے، ان کو برا بھلا بکایا ہے. باقاعدہ ان کے علماء اپنی کتابوں میں یہ لکھتے ہیں کہ وہابی کو سور کہنا چاہیے بلکہ حرامی کہنا چاہیے. اب جس طرح یہ انہوں نے یہ بھی لکھا، میں نے آپ کو فتویٰ دکھایا ہے یہ ملفوظات اعلی حضرت کا، اس میں یہ کہتے ہیں کہ جن سے ان کا نکاح ہوگا کسی مسلمان کا تو اس سے جو اولاد پیدا ہوگی ولد الزنا ہوگی. تو یہ سب سے بڑی گالی ہے. اگر یہ گالی نہیں ہے تو پھر گالی اور کس چیز کا نام ہے؟ تو پھر یہ الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک مرزا صاحب جو تھے یا مرزا صاحب کے جو ماننے والے ہیں وہ گالیاں نکالتے ہیں مخالفین کو. اب یہ اپنے غلیظ عقیدے چھپانے کے لیے جماعت احمدیہ پر اعتراض کرتے ہیں. اچھا اگر بریلوی میرے اپنے ان علماء کی باتوں کو نہیں مانتے، اپنے عالم کی بات کو نہیں مانتے، تو میں بریلویوں کو چیلنج کرتا ہوں، یہ میری پوری بریلوی امت کے لیے چیلنج ہے، بریلوی مذہب کے لیے چیلنج ہے کہ اگر وہ دیوبندیوں کو مسلمان مانتے ہیں، وہابیوں کو مسلمان مانتے ہیں، تو ایک سوشل میڈیا پہ کلپ وائرل کریں، کلپ اپلوڈ کریں. کوئی مفتی مبشر ہو یا کوئی بندہ بھی بریلوی امت کا ہو، وہ یہ کہے کہ ہم دیوبندیوں کو اور وہابیوں کو کافر نہیں مانتے بلکہ ہم مسلمان مانتے ہیں. اگر ان میں جرت و جسارت ہے، اگر ان میں ہمت ہے، تو اگر انہوں نے نیسلے ملک پیک نہیں پیا ہوا تو ان کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ اپنے بیان میں یہ کہیں کہ ہم دیوبندیوں کو اور وہابیوں کو مسلمان مانتے ہیں. بس میرا یہی پیغام ہے. آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مخالفین کو حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی بانی جماعت احمدیہ کے اقتباس پڑھ کے ایک شعر پڑھ کے ختم کرتا ہوں اس بات کو. حضور جی فرماتے ہیں کہ صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف میں عافیت کا ہوں حصار. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.